میرا اگر بس چلے خدا کی قسم میں سارے پروجیکٹ چھوڑ کے صرف لوگوں کی ایجوکیشن کی فکر کروں کہ پہلے ان کو انسان تو بناؤ. اسپتال بنا رہے ہیں جی، اسپتال بن رہے ہیں. اسپتال بنانے والا بھی بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، اور ہے بھی، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اسپتال بنانا کوئی اچھی بری بات نہیں، بڑا اچھا ہے. لیکن بھائی ان کو پہلے ایجوکیٹ تو کرو. کہ اگر ہم اپنی عوام کو ایجوکیٹ کر لیں تو ہسپتال کی لوڑ ہی نہیں ہے. بتاؤں آپ، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ بیمار کس بات سے ہوتا ہے آدمی؟ کبھی کوئی بھوکا رہ کے بیمار نہیں ہوا، کھا کے بیمار ہو رہے ہیں، اور یہ پتہ ہی نہیں کھانا کیا ہے. وہ دیکھو نا کہ انسان کی باڈی ہے، جسم ہے، اس کے اندر ایک روح ہے، اس کی روح کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں، باڈی کی ذمہ داریاں ہیں. کرنا کیا ہے، کیا چیز کھانی ہے، کیا نہیں کھانی، کسی کو پتہ ہے اس بات کا؟ یہ بیمار کس بات پہ ہو؟ اسی بات پہ تو ہو رہے کہ پتہ نہیں کیا کھانا ہے اور کس وقت کھانا ہے، کتنا کھانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ بتائے گی کہ کس وقت کھانا ہے اور کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، اور کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. انہوں نے آئل بیچ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ جی آئل، کوکنگ آئل، کوکنگ آئل، کوکنگ آئل. عورتیں گھروں میں کھانا دیکھ تو کھانا پک رہا ہوتا ہے، اس میں وہ کوکنگ آئل ایسے بھی اس میں تیار رہا ہوتا ہے جیسے کوئی یہ آب حیات ہے. میں اس عورتوں کو کہتے کہ پیاری بہن یہ کیا چیز ڈالی ہوئی اس میں، تمہیں پتہ بھی ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوکنگ آئل جو ہے، جو تمہاری جہاں جو برتن دھوتی ہو وہ نالی بند ہو جاتی ہے نا، کس بات پہ بند ہوتی ہے؟ وہ کوکنگ آئل وہاں جم جاتا ہے. تو جو نالیاں بند کرتا ہے یہ اندر کی نالیاں بند نہیں کرے گا. اب یہ اگر ایجوکیٹ کر دیں کہ ان کو کھلانا کیا ہے اور کھانا کیا ہے، بتاؤ بیماری تو ختم ہو گئی. ہے کوئی سیکھنے والا کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹی سی بات میں کر رہا ہوں، چھوٹی سی بات. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے خدا پاک کی قسم کہ کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کس وقت کھانا ہے، کس وقت نہیں کھانا، کتنا کھانا ہے. سارا عوام مل کے رات کو سونے وقت جب جاتے ہیں، سونے سے پہلے کھانا کھا کے، لو جی کھانا کھا کے، لو جی بسم اللہ، اب کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، کھانا کھا کے سو. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس وقت کھانا سونے سے پہلے کھانا نہیں کھانا. بتاؤ کتنی ضرورت ہے یہ سمجھانے کی تم نے کھانا کیا ہے. اگر یہ سکھا دیں کہ کھانا کیا کھانا ہے اور کتنے بجے کھانا، کتنے بجے نہیں کھانا، تو کوئی بیماری نہیں ہوگا. ایک حکیم آیا تھا، اس نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں یہاں پہ اپنا حکمت کا کام شروع کر لوں؟ آپ نے کہا کرو. اس نے کر لیا، 6 مہینے تک کوئی مریض ہی نہیں آیا. کوئی مریض ہی نہیں آیا تو اس نے آ کے کہا کہ جی یہ تو یہاں تو کوئی، میں کیا کروں، میرے تو کام چلتے ہیں، مریض ہی کوئی نہیں. کوئی بیماری نہیں ہوتا کہ بیمار کیسے ہو؟ کوئی زندگی تو یہ وہ گزار رہا ہے جو میں گزارتا ہوں. یہ مجھے نقل کرتے ہیں. یہ کھانا کھاتے ہیں بھوک رکھ کے، بھوک رکھ کے. کیونکہ کھانے کے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصے میں ہوا، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں کھانا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پٹھان نے کھانا کھایا، پٹھان نے کھانا کھا کے ادھر تک کھانا کھا لیا، تو اس نے کہا یار بہت زیادہ کھانا کھا لیا، کچھ اس کا کوئی. اس نے کہا خان صاحب یہ گولی کھا لیں. اس نے کہا بے وقوف کا بچہ، اگر گولی کھانے کی جگہ ہوتی تو کھانا نہ اور کھا لیتا. کوئی ملنے والی چیز دو، کھا نہیں سکتا، گولی نہیں کھا سکتا. ہمارا تو یہ حساب ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کھانا، کتنا کھانا ہے. جو آدمی خدا کی قسم اتنا کھانا کھائے کہ بھوک رہتی ہو، اور اس وقت کھانا کھائے جب بھوک لگ جائے. ہم تو ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں کہ روٹی کا ٹائم ہو گیا، بس ٹھیک روٹی کا ٹائم، 1 بجے روٹی کا ٹائم ہو گیا، بھوک لگی ہے نہیں لگی، نہیں روٹی کا ٹائم جو ہوگا، روٹی کا رات کو روٹی کا ٹائم ہو گیا، ابھی کھانا تو ابھی کھایا تھا، پھر روٹی کا ٹائم ہو گیا. ہم ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں. جس کے بڑے بڑے پیٹ نکلے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا پیٹ والوں کو. کہ پیٹ کا کیا تعلق، پیٹ کیوں نکلا؟
جس پیٹ والے سے بات کو کہتا ہے بس میں کہنا میں تو کھانا تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں کیوں پیٹ بدی جاتا، میں تو پانی بھی لگ جاتا جی. پیٹ کھانے کے بغیر نہیں بڑھتا بھائی جان. دنیا میں برازیل میں گیا تو برازیل میں دیکھا، یقین کرو، ہر گلی کے باہر ایک چھوٹا سا پارک ہے، اور اس پارک میں ہر مشین لگی ہوئی ہے ایکسرسائز کی، عام پبلک کے لیے. جم، مفت جم ہے، اور ہر بندہ بڑا چھوٹا بڑا سب ایکسرسائز کر رہا ہے. ہمیں کسی کو ہے کبھی ایکسرسائز؟ وہ میری بیوی مجھے بتا رہی تھی کہ میرے گھر میں وہ کپڑے دھونے والی ایک خاتون آتی، میں نے تو اس کو میں نے کہا کہ میں تم یہ برش لو اور یہ ٹوتھ پیسٹ لو، دانت صاف کیا کرو. تو یقین کرو کہتی باجی اللہ کا فضل ہے، میں کوئی 55 سال دی ہوئی ہیں، اللہ کا فضل میں کدی دانت نہیں صاف کیتے، زندگی کدی دانت نہیں صاف کیتے. 55 سال کی عمر تک اس نے دانت صاف کبھی نہیں کی زندگی. اور اب ایک دو سال میں سارے ہی دانت گر گئے اس کے.